صلی اللہ علیہ رسول کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا آخری لائن وَإِنْ كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا تَغَايُرَ الْكُلِّ وَمَصَادِقِهِ وَالطَّبِيعِ وَأَفْرَادِهِ۔ انشاءاللہ آپ آگاہ ہوں گے اس بات سے کہ کلی من جہت اس کی تین قسمیں ہے، یا کلی طبیعی ہے، یا کلی منطقی ہے، یا عقلی ہے۔ کلی منطقی جو منطق میں استعمال کی جاتی ہے اور مراد لی جاتی ہے، جیسے مفہوم کلی ما لا یمتنع صدقہ علی کثیرین، جو خاص ایک مصداق پر فقط نہ ہو، یعنی کثیرین پر صدق کرتی ہو، یہ ہوتا ہے، یعنی منطق میں مراد اس کی ہوتی ہے کلی بما ہوا کلی۔ اور کلی طبیعی یعنی جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، الانسان ناطق، یا جتنے بھی مثلا اس کے احکام بیان کرتے ہیں کہ الانسان فی الخسر وہکذا۔ تو یہاں کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے کہا خسر ہم نے محمول کیا ہے انسان بما ہوا مفہوم الانسان کے لیے، بلکہ یہ جو انسان ہم لائے ہیں یہ اس سے مراد طبیعت انسان ہے کہ جو متحد مع افراد الخارجی ہے، یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلی طبیعی ہے جو اتحاد رکھتی ہو اپنے خارجی مصادیق کے ساتھ، یہ کلی طبیعی ہے۔ اور کلی عقلی جو ہے اسے عقلی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس کا موطن فقط عقل اور ذہن ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا موطن کوئی خارج نہیں ہوتا، ٹھیک۔ جس طرح ابھی ہم نے مثال دی کہ الانسان کلیون، تو اس کا خارج میں کوئی ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہاں یہ انسان کلی ہے؟ نہیں، وہ انسان کے جس کی ہم نے توصیف بیان کی ہے یا جس کو ہم نے محمول جو دیا ہوا ہے وہ کیا ہے، کلیت کا محمول دیا ہوا ہے۔ اور ایسا انسان کہ جس کا محمول کلیت ہے وہ اس کا موطن ذہن ہے، عقل ہے، تو اس وجہ سے اسے کلی عقلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تین قسمیں اس کو کل کے درس سے ارتباط دیتے ہوئے عرض کیا۔ تو آگا مرحوم نے کہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا تَغَايُرَ الْكُلِّ وَمَصَادِقِهِ۔ تو چونکہ آگا نے یہ دیکھا کہ تغایر الکلی و مصادیق میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے کہ کون سی کلی ہے، تو اس کی تشریح اور تفسیر کی حاجت ہوئی، تو آگا نے حرف تفسیر لائے و طبیعی و افرادہ، یعنی کلی سے مراد وہ کلی طبیعی ہے کہ جو اپنے افراد کے ساتھ اتحاد خارجی رکھتی ہے۔ یہ تو ہوئی کل کی بحث۔ آج کی بحث ہے والمسائل عبارت عن جملۃ من قضایا متشتتہ جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لأجلہ دون هذا العلم، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين لا يقال بعد میں فإنه يقال۔ کل بھی تھوڑا اشارتاً عرض کیا تھا کہ مسائل کسے کہا جاتا ہے، عرض کیا تھا مسائل کیا ہے، ہر علم میں وہ قضایا ہوتے ہیں۔ مثلا علم نحو کے مسائل کیا ہیں، علم نحو کے چندین مسائل میں سے کچھ مسائل یوں ہیں کہ ہم کہتے ہیں المبتدا مرفوع، الخبر مثلا مرفوع، خبر ان مشبہہ جو ہے اس کا کیا ہے وہ بھی مرفوع، وہکذا مثلا کان اس کا جو اسم ہے وہ بھی مرفوع۔ یہ مسائل ہیں، یہ قضایا ہیں، مسائل ان کو تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو یہ آگاہ بھی کہتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، وہی قضایا ہوتے ہیں لیکن وہ متشتتہ و پراگندہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے، نہیں، کبھی موضوع ہم نے کیا رکھا ہے، خبر رکھا ہے، کبھی مبتدا رکھا ہے، کبھی کچھ رکھا ہے، کبھی کچھ رکھا ہے۔ اور نحو میں دیکھیں تو بہت سے قضایا ہیں، ہر ایک کا موضوع مختلف ہے اور ہر ایک کا اس کا محمول بھی مختلف ہے۔ تو یہ قضایا متشتتہ ہیں۔ آج آگاہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ انہو مشہور سے اعراض کر رہے ہیں کہ علوم کا جو ایک علم دوسرے علم سے کیوں الگ ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں تمایز العلوم۔ تمایز العلوم، علم نحو علم صرف سے جدا ہے، علم نحو صرف علم فقہ سے جدا ہے، علم فقہ علم اصول سے جدا ہے، وہاں کذا علم معانی ہے، وہاں کذا علم کلام ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، فزیاء ہے، شیمیاء ہے اور بہت سے علوم ہیں۔ تو ایک بحث ہوئی کہ یہ علوم آپس میں کس وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں، کیا نوبت ہوئی، کیا اسباب ہوئے کہ جو یہ علوم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ آغا خود نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو قضایا متشتتہ ہیں یہ دخالت رکھتے ہیں ایک غرض میں، جس غرض کی وجہ سے دون العلم، علم کو تدوین کیا گیا، علم کو لکھا گیا، علم کو ایجاد کیا گیا، اس کو وجود دیا گیا۔ تو آگاہ خود کا یہ نظریہ ہے کہ اس غرض کی وجہ سے ہر علم غرض کی وجہ سے جدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس نے کچھ ملاحظہ کیا کہ یہ جو عرب ہیں یا کچھ یہ لوگ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تکلم لغت عربی میں کچھ خطا کر رہے ہیں، بہت سی غلطیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے تکلم میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب اس کو ایک غرض ہوئی کہ میں ایک ایسا علم ایجاد کروں کہ ان کے تکلم میں کچھ صحت آ جائے، درست ہو جائے ان کا کلام۔ تو پھر اس نے سوچ بچار کر کے ان کے تکلم کو درست کرنے کے لیے غرض یہ ہوئی کہ ان کے کلام میں درست کیا جائے، خطا نہ ہو۔ علم نحو کو یہ کیا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تدوین کرتا ہے۔ تو دیکھیں من بدایت وہ غرض ہوئی کہ جس غرض کی وجہ سے اب کیا ہے اس نے علم کو تدوین کر رہا ہے اور وہ کیا ہے لکھ رہا ہے اور ایجاد کر رہا ہے۔ وہاکذا مثلا غرض ہوئی کہ مثلا انسان کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کا کیا عقیدہ ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اس کو غرض یہ ہے کہ ان کو صحیح عقائد پر لایا جائے، ٹھیک۔ تو ایک غرض یہ رکھی گئی کہ صحیح عقائد ہونے چاہیے، باطل اور خطا شدہ عقائد سے اجتناب کیا جائے۔ تو علم کلام کو کیا کیا گیا، تدوین کیا گیا۔ وہاں قضا فقہ ہے اور باقی علوم ہیں۔ تو آگاہ خون کا یہ نظریہ ہے کہ غرض ہی وہ چیز ہے کہ جو باعث بنتی ہے کہ ایک علم دوسرے علم سے کیا ہو، مختلف ہو۔ پس اگر سوال کیا جائے کہ یہ علوم میں اختلاف کس وجہ سے ہے، تو آگاہ خون کا یہ نظریہ ہے کہ علوم کا اختلاف اغراض کی وجہ سے، غرض اور مقصد اور غایت کیا ہے وہ مختلف ہے۔ ہر غایت سبب بنتی ہے کہ اس علم کو ایجاد کیا جائے، نہ ان کے جس طرح کے ممکن ہے آج یا کل ہم پڑھیں کہ علوم کا اختلاف موضوعات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بعض کے نزدیک علوم کا اختلاف محمولات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا
چوتھا قول کہ علوم کا اختلاف موضوع اور محمول دونوں کو ملا کے کیا یہ علوم کا اختلاف بنتا ہے۔ تو یہ اس کو انشاءاللہ بحث میں لاتے ہیں بعد میں، اور آگاہ خوند ان کو تبیین کرتے ہیں، پھر اس پر اشکال کرتے ہیں، پھر وہی بات کرتے ہیں کہ علوم کا جو تمایز ہے، اختلاف ہے، وہ غرض کی وجہ سے ہے، نہ کہ موضوعات کی وجہ سے فقط، یا نہ فقط محمولات کی وجہ سے، نہ فقط دونوں کو ملا کر کہیں، نہیں فقط غرض کی وجہ سے۔ اس کے بعد کسی نے اشکال کیا آغا خون پر کہ آپ نے فرمایا کہ علوم کا جو اختلاف ہے، تمایز العلوم ہے، وہ کس وجہ سے؟ غرض کی وجہ سے۔ ٹھیک، تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض علوم بعض میں تداخل کر جائیں۔ کب؟ جب ایک مسئلہ اس علم کی بھی غرض پوری کر رہا ہے اور یہی مسئلہ دوسرے علم کی بھی غرض پوری کر رہا ہے، تو اس طرح یوں ہو جائے گا کہ یعنی علوم کا آپس میں تداخل ہو جائے۔ اس بعض مسئلے ایک یا دو یا تین یا پانچ مسائل ایسے ہیں کہ یہی پانچ مسائل اس علم کی بھی غرض پوری کر رہے ہیں اور یہی پانچ مسائل دوسرے علم کی بھی غرض پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اصول فقہ میں کہ ہم امر سے بھی بحث کر رہے ہیں، نہی سے بھی بحث کر رہے ہیں، عام سے بھی بحث کر رہے ہیں، مطلق سے بھی بحث کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ نہی سے بحث کرنا، یہ لغوی بھی اس پر بحث کرتا ہے۔ ٹھیک، وہکذا یہ جو اصول ہے یہ بھی بحث کر رہا ہے۔ تو اس طرح بہت سے مثلا علوم ہیں کہ جو تداخل کرتے ہیں ایک یا دو یا تین یا چار کچھ مسائل پر۔ تو آگاہ خوند کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اشکال آگے ہو رہا ہے، اشکال اس پر نہیں ہے، اشکال یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایک جزئی، جسے کہتے ہیں کہ آپ نے بعضیت کو اگر ایک چیز کو مان لیا ہے تو ہم کلن یہ بھی کہہ سکتے ہیں امکان ہے کہ دو علم تداخل کر جائیں تمام مسائل میں، کیونکہ اگر بعض میں امکان ہوا تو ہم جمعی مسائل میں استحالہ تو نہیں کہہ سکتے، استحال عقلی نہیں ہے۔ اگر بعض ایک دو مسائل میں اگر دو علم تداخل کر رہے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے، یعنی بعید نہیں ہے، ممکن ہے۔ کیا ممکن ہے؟ کہ دو علم ہیں، اس علم کے 100 مسائل ہیں اور دوسرا علم ہے اس کے بھی 100 مسائل ہیں، اور دونوں کے کیا مسائل بالکل عین ہی ایک ہی طرح کے ہیں۔ ان کے جتنے بھی مسائل یعنی موضوعات اور معمولات جو 100 ہیں، اور اس کے بھی جو علم کے جو 100 مسائل ہیں یعنی موضوعات و معمولات دونوں کے برابر ایک ہی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے جو کہا ہے کہ مثلا اغراض کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، تمایز ہو رہا ہے، ہر ایک الگ الگ مثلا علم ہو رہا ہے غرض کی وجہ سے، تو اگر ایک دو مسائل میں تداخل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قدر تسامح ہے۔ لیکن اگر جہاں 100% تداخل ہونا چاہیے، تداخل ہو، تو کیا ہم دو علم تشکیل دیں، دو علم تدوین کریں، یا ایک علم قرار دیں؟ تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ من باب المثال ہم اگرچہ خارج میں ایسا ہے نہیں کہ جو 100% مسائل میں تداخل کرتے ہوں، خارج میں ایسا نہیں ہے کہ فرض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی لکھ رہا ہے کہ میں ایک علم اور ایک کتاب لکھ رہا ہوں، بھئی یہ علم کیا ہے، کون سی کتاب ہے، کس علم پہ آپ لکھ رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم لکھ رہا ہوں کہ مثلاً زندگی میں کامیابی کے اصول یا زندگی میں کامیابی کے راز مثلاً کیا ہیں. تو وہ لکھ رہا ہے کہ مثلاً من باب المثال آپ لکھ لیں کہ انسان کو جدی ہونا چاہیے، کہ یہ انسان کی کامیابی کے لیے ایک بڑا اصول ہے. جدی ہونا چاہیے، وقت کا پابند ہونا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، مثلاً نیند کا خیال کرنا چاہیے، زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ مثلاً وہ کیا زندگی کے کیا لکھ رہا ہے؟ اصول لکھ رہا ہے کہ کامیاب زندگی کے اصول اور قواعد یا ضوابط یا راز جو بھی آپ اس کو نام دیں. اس لکھنے کے بعد پھر لکھ رہا ہے کہ میں دوسرا مثلاً کیا ہے ایک کتاب تدوین کر رہا ہوں اور علم لکھ رہا ہوں کہ ناکام زندگی کے راز، اسباب، کن اسباب اور وجوہات کی وجہ سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، ناکام رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے مسائل کیا ہوئے؟ کہہ رہا کہ اس کے مسائل بھی وہی مسائل ہیں. بھئی کیا مسائل ہیں؟ زندگی کے کامیابی کے لیے جو اصول بنایا تھا کہ مثلاً وہ نیند کا خیال کرنا چاہیے. پھر یہ کیا کیا یہ میرا یہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نیند کا خیال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. وہاں کا کیا ہے وہ جدی ہونا چاہیے. ادھر لکھ رہا ہے کہ وہ انسان جدی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو مسائل تو ایک ہی ہوئے. جس طرح کے مثلا ہم علم اصول میں کیا بحث کرتے ہیں، علم اصول میں ہم ایک مثال بیان کرتے کہ آیا خبر الواحد حجتن، ہمارا یہ مسئلہ ہے حجتن یا حجتن عملہ، یہ مسئلہ ہے ہمارا. کیونکہ ہم جب نے مسئلہ قرار دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے اثبات پہ دلیل ہے یا اس کی نفی پر دلیل ہے. تو بدایتاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خبر واحد حجت ہے. حجت ہے یا حجت نہیں ہے. پھر ہم بحث کرتے ہیں کہ عدلہ ہم قیاس لے آتے ہیں، قیاس حجت ہے یا نہیں ہے، قول لغوی حجت ہے یا نہیں ہے. یعنی لا یہ ضرور دینا پڑتا ہے. بدایتاً اگر ہم کہہ کہ خبر واحد حجتن، اگر حجت ہی ہے تو پھر ہم بحث کس چیز سے کریں گے؟ لہٰذا جب ہم کسی چیز کو مسئلہ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سائڈ نہیں ہوگی کہ ہاں بس حجت ہے، نہیں حجت ہے یا نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ جو دو علوم یا دو اس نے جو کتابیں تدوین کی ہیں کہ جدی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، اور نیند کا خیال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، صحت کا خیال کرنا چاہیے نہیں، وقت کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی مثلا ہم راز بتا رہے ہیں، اصول اور قواعد بتا رہے ہیں، یہ کہ انہو دونوں اس میں کیا مشترک ہیں. ایک میں اس بات یہ ہے، ایک میں نفی ہے. عرض کرتے ہیں کہ ایک مثال بنا رہے ہیں. تو یہ دو علوم ہیں، دو علم ہیں، یہ تداخل کر رہے ہیں اور 100% مسائل میں 100 اس کے بھی مسائل ہیں، اس کے بھی مساوی ہیں. تو ایھا الاخوند آپ نے جو کہا تھا کہ بعض مسائل میں تداخل ہونا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہاں تو 100% تداخل ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہاں دو علم تشکیل دیں یا ایک علم تدوین کریں؟ تو آگا خود پھر اس کو جواب دیتے ہیں کہ اولاً تو یہ بعید ہے، بلکہ بعید نہ بلکہ عادتاً کیا ہے محال ہے کہ ایسا ہو کہ دو علموں کے جو 100% 100/100 مسائل میں تداخل کرتے ہوں. یہ عادتاً ہے نہیں. لہذا اس کے بعد اگر کہتے ہیں کہ ہاں اگر دو غرض ہیں لیکن جو دو کے متلازم ہیں
تو یہ اولاً تو ہم نے عرض کیا کہ یہ محال عادی ہے. محال عادی اور محال عقلی میں فرق ہوتا ہے. محال عقلی اصلاً خارج میں نہیں ہوتا، عقلاً محال ہے، اس کا وجود خارج میں ناممکن ہے، وجود نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کہا جائے کہ محال عادی ہے تو اس کا مطلب ہے عادت الناس، عرف ناس میں وہ چیز محال ہوتی ہے، وَإِلَّا عقلاً وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کپڑوں کے بغیر مثلاً کوئی ذی عقل ذی شعور باہر گھومے پھرے، ایک شخص ہو، عاقل ہو، بالکل جو ہے باادب فلاں ہو، آیا یہ عادت الناس اور عرف ناس میں ممکن ہے کہ وہ کپڑوں کے بغیر بازار میں آ جائے؟ ہاں، بازار میں ایک شخص آ سکتا ہے، لیکن وہ آئے گا جب اس کی عقل کیا ہو؟ زائل ہو، عقل نہ ہو، پاگل ہو، یا کوئی انفیکٹ ہو اس کی عقل میں، تو پھر ایسا شخص آ سکتا ہے. لیکن جو بالکل عاقل ہو، اس کی عقل میں کوئی انفیکٹ نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ عادتاً باہر ایسے ننگا نہیں آ سکتا. لیکن آیا عقلاً محال ہے؟ عقلاً محال نہیں ہے. عقلاً ایسا قضیہ خارج میں ہو سکتا ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عادتاً محال ہے لیکن عقلاً محال نہیں ہے. تو آگاہ اخوان بھی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات جو آپ کی ہے وہ عادتاً کیا محال ہے. بعد میں جو ہے جواب اور بھی اس کو عرض کر رہے ہیں، یہ تطبیق کر لیتے ہیں. مظفر نے جو کہا ہے کہ منطق جو ہے خادم العلوم ہے، صحیح، یعنی وہ ہر علم میں استعمال ہوتی ہے، صحیح، ہر علم میں تداخل کرتی ہے. احسن. آپ کا اشکال بہت اچھا ہے، لیکن دیکھیں آگا منطق خادم العلوم ہے، لیکن اس علم کے اس جو مسائل ہیں اس کا حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا فقہ ہے، فقہ کس چیز پر بحث کرے گی؟ افعال کے احکام پر، کہ کون سے افعال واجب ہیں، حرام ہیں، مستحب ہیں، مکروہ ہیں، مباح ہیں. تو آیا ابتدائے مثلاً مسائل سے لے کر انتہائی دیات تک کبھی ہم نے جو منطق کے جو مسائل ہیں، کلی ہونا، یہ فلاں ہونا، قضیہ حقیقیہ، خارجیہ، فلاں ہونا، یہ کہیں بھی ذکر ہے فقہ کے علم میں؟ خادم العلوم کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں خدمت کروں گی، میں اس موضوع کے لیے اس معمول کو ثابت کرنے میں مددگار ہوں گی. ٹھیک ہے کہ یہ موضوع ہے، اس کے لیے یہ معمول ثابت ہو سکتا ہے، ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا میں خدمت کروں گی. لیکن میں آ کے اس علم کا حصہ بن جاؤں، مثلا اس علم کے 1000 مسائل ہیں اور ہم کہیں کہ منطق کے جو مسائل ہیں وہ 100 ہیں، 1000 یہ اور 100 یہ، اس کا بھی قرار دیا آپ کیا تاکہ 1100 بن جائیں. آیا کسی علم میں بھی منطق اس طرح دخالت رکھتی ہے کہ اس کے اجزاء میں سے قرار پائے؟ اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے. علم کلام ہو، مثلا یہ اصول ہو، معنی ہو، بیان ہو، فلاں ہو، تو یہ تمام علوم میں اس لحاظ سے مدد کرے گی کہ موضوع کے لیے معمول ثابت کرنے کے لیے مدد کرے گی. لیکن یہ خود اس، کیونکہ ہم نے مسئلہ کہا ہے کہ موضوع اور معمول، آیا منطق اس طرح کسی علم کا حصہ اور جز بن گئی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو الحمدللہ بتائیں کہ اگر فلاں جو مثلا علم ہے اس میں تو منطق ایک جز اور حصے کے طور پر ہے، تو آپ کا اشکال درست ہوگا.
اگر یہ کسی علم کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، لیکن وہ فقط ایک خدمت کر رہی ہے. اب مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ آیا دو خدا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ فرض کرتے ہیں علم کلام کی بات کر، دو خدا ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ اور دو خدا یعنی کیا؟ اللہ جو کہ واجب الوجود ہے. تو ہم نے کہا کہ مثلا نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس سے ہم کہیں گے کہ مثلا تناقض لازم آ رہا ہے، اس میں یہ چیز لازم آ رہی ہے. تو دیکھو تناقض کو ہم نے حل کیا ہے منطق میں، بحث تناقض کی اور تضاد کی فلاں کی ہم نے منطق میں حل کی ہے. اس علم کی وجہ سے علم کلام میں ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے وہاں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آیا دو خدا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو اس مسئلے کی حل کے لیے منطق نے ہم نے فائدہ دیا ہے. مثال کے طور پر آیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا ایک ہی فعل آنے واحد میں واجب بھی ہو حرام بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا فقہ میں؟ تو ہم نے مثلا جب پڑھ لیا ہے کہ علم منطق میں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سلب و ایجاب جمع ہو، تناقض جمع ہو جائیں. ملکہ و عدم ملکہ آنے واحد میں ہو، یا ملکہ ہوگا یا عدم ملکہ ہوگا، جس طرح کے وہ چار نسبتیں ہیں. جب منطق میں ہم نے یہ پڑھ لیا تو پھر ہم نے غور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فعل آنے واحد میں طلب بھی رکھتا ہو شارع کی اور طلب نہ بھی رکھتا ہو. طلبن و لا طلبن، طلبن یہ لا طلبن. آیا منطق میں ہم نے کہا تھا طلب و لا طلب یہ کیا ہے؟ منطق سے پوچھا یہ تو سلب و ایجاب ہے. سلب و ایجاب جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں، منطق نے کہا نہیں ہو سکتا. تو یہ طلب و لا طلب یہ کیسے ایک فعل میں ہو سکتا ہے کہ واجب ہے یعنی طلب ہے شارع کی، حرام ہے یعنی طلب نہیں ہے، یہ طلب و لا طلب نہیں ہو. تو منطق نے فائدہ دیا ہمیں. اس طرح یہ منطق ہمیں کیا ہے کہ خدمت انجام دے رہی ہے تمام علوم میں. تو یہ تمام علوم میں وہ خدمت ہے، اس کا خدمتی حصہ ہے، لیکن اس علم کے مسائل میں اور اس کے ارکان و اجزاء میں مثلا ایک شرکت ہو جائے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ منطق کا ہو جائے، اس طرح نہیں ہے. انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا. والمسائل عبارت عن جملۃ من قضایا متشتتہ. مسائل کیا ہیں؟ نام ہے من عن جملۃ من قضایا متشتتہ. تمام جتنے بھی قضایا جو ہیں اس پورے علم میں جو بکھرے ہوئے ہیں، علم فقہ ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، کلام ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی اس کے قضایا متشتتہ و پراگندہ ہیں، ان تمام قضایا کو ہم کیا نام دیں گے؟ مسائل کا نام دیں گے. تو مسائل کا مطلب ہے وہ قضایا. مسئلتن یعنی قضیتن، جو کہ مشتمل ہوتا ہے موضوع اور محمول پر. اب یہ کیسے مسائل ہیں؟ آیا کسی بھی علم میں جو بھی جہاں سے بھی قضیہ آ جائے، جو بھی مسئلہ ہم داخل کرتے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جو بھی جہاں سے بھی قضیہ ملے، بس الانسان کلی الخمر حرام ہم لکھتے جائیں اسی ایک ہی مثلا کیا ہے اس کتاب میں. بھئی کون سی یہ علم ہے؟ بھئی بس مسائل میں اس میں جمع کر رہا ہوں. بھئی مسائل کون سے جمع کر رہے ہو؟ نہیں، بس جو بھی ہمیں مسئلہ مل رہا ہے، جو بھی ہمیں قضیہ مل رہا ہے، میں بس لکھتا جا رہا ہوں، ایک تدوین علم. ایسا نہیں ہے. آگاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل جمعہا اشتراکہا فی الدخل فی الغرض. ٹھیک، ان تمام مسائل کو جمع کیا ہے کس نے؟ اشتراکہا، ان مسائل کا مشترک ہونا، فی الدخل فی الغرض، کہ تمام کیا مسائل کیا اس غرض میں دخالت رکھتے ہیں، کہ انہو تمام کی ایک ہی غرض ہے. مثلا علم اصول ہیں، اس کے فرض کرتے ہیں کہ 15 کیا ہے اس کے مسائل ہیں، تو 15 ہی مسائل کیا ہے ایک ہی غرض میں ہمیں کیا ہے وہ فائدہ دے رہے، دخالت رکھتے ہیں. اور مثلا فرض کرتے ہیں اس کا کیا ہے مثلا دخالت، کہ ما یستنبط بھی حکم شرعی، جس کے ذریعے سے حکم شرعی استنباط کیا جائے. تو ہم نے ایک کلیہ بنایا کہ جس کے ذریعے سے
حکم شرعی کا استنباط کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ آیا یہ غرض، یہ جو 15 ہمارے مسائل ہیں، اس غرض کو پورا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو دیکھا 1 2 3 4 سب میں ہاں سب مشترک ہیں اسی غرض کی دخالت میں۔ وہاں کذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا خطا عن لسان سے ہم نے بچنا چاہیے، تو ہم علم نحو کو جو تدوین کیا ہے اس کے فرض کرتے کہ 700 مسائل ہیں۔ 700 مسائل میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا سب مشترک ہیں اس غرض کی دخالت میں یا نہیں؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ ہاں سب کے سب کیا ہیں، وہ اس غرض کو پورا کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم کہیں گے کہ ہاں یہ جب اس غرض کو پورا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس علم کا حصہ ہیں۔ جمعہا، ان تمام مسائل کو کیا ہے جمع کیا ہوا ہے، ان کا مشترک ہونا، جب اشتراکہا فی الدخل فی الغرض، ان کا مشترک ہونا اس غرض میں دخیل ہونا۔ کون سی غرض؟ الذی لأجلہ دون ھذا العلم، وہ غرض کے لأجلہ، جس غرض کی وجہ سے دون ھذا العلم، اس علم کو تدوین کیا گیا ہے۔ فَلِذَا قَدْ يَتَدَاخَلُ بَعْضُ الْعُلُومِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ مِمَّا كَانَ لَهُ دَخْلٌ فِي مُهِمٍ، اسی وجہ سے یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، بعض علوم بعض مسائل میں کیا کر رہے ہیں؟ تداخل کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ میرا بھی ہے، یہ مسئلہ وہ کہہ رہا ہے علم میرا بھی ہے۔ بعض علوم بعض میں کیا تداخل کر رہے ہیں۔ کیوں یہ تداخل کر رہے ہیں؟ مما کان لہو، وہ ایسے بعض مسائل ہیں کہ مما کان لہو، اس بعض مسائل کا کیا ہے؟ داخل فی مہمین، مہمین یعنی وہ غرضین، ان بعض مسائل کی دونوں اس مہمین میں، دونوں اس غرضین میں کیا ہے؟ دخالت ہے۔ لہذا ایک ہی مسئلہ ادھر بھی کام کر رہا ہے اور ادھر بھی کام کر رہا ہے، اس کی غرض پوری کر رہا ہے اور اس کی بھی غرض پوری کر رہا ہے، دونوں کی وہ غرض پوری کر رہا ہے۔ لِأَجْلِ كُلِّ مِنْهُمَا دُوِّنَ عِلْمٌ عَلَى حِدَةٍ، اور ہر ایک غرض کی وجہ سے دُوِّنَ عِلْمٌ عَلَى حِدَةٍ، کیونکہ اس علم کی اپنی ایک غرض ہے، اس علم کی اپنی ایک غرض ہے، تو ہر ایک جو علم ہے اپنی اپنی غرض کی وجہ سے تدوین کیا گیا ہے۔ اب مثلا ہم کہتے ہیں کہ علم اصول، وہاں کذا ہم دیکھتے ہیں کہ علم لغت، دونوں بحث کر رہے ہیں کہ آیا الامر یدل علی الوجوب ام لا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ لغوی بھی اس پہ دلالت اور معنی پر دلالت بحث کر رہا ہے کہ آیا امر جو ہے وہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے، اصولی بھی اسی کو چھیڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی کیا مسئلہ دونوں کی غرض پوری کر رہا ہے، لیکن علم اصول کی اپنی ایک غرض ہے جس کی وجہ سے تدوین کیا گیا ہے، اور وہاں کا علم لغت کی اپنی ایک غرض ہے جس کی وجہ سے وہ تدوین کیا گیا ہے۔ لِأَجْلِ كُلِّ مِنَ الْغَرَضَيْنِ دُوِّنَ عِلْمٌ عَلَى حِدَةٍ فَيَصِيرُ مِنْ مَسَائِلِ الْعِلْمَيْنِ، پس اس طرح ہو جاتا ہے ایک مسئلہ یہ من مسائل العلمین، اس علم کے بھی مسائل میں سے شمار کیا جاتا ہے اور اس علم کے بھی مسائل میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ لا یقال فإنہ یقال، بس آج لا یقال پڑھتے ہیں، فإنہ یقال کو انشاءاللہ کل مطرح کرتے ہیں، کچھ عرض کیا تھا لیکن ٹائم نہیں مل رہا۔ لا یقال، لا یقال وہ یہ کہ بیان کریں کہ آگاہ نے کہا تھا نا کہ یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، کیوں بعض مسائل میں تداخل کرا؟ کیونکہ وہ بعض مسائل مما کان لہ دخل فی مہمین، ٹھیک، تو آگاہ اس پر یہ اشکال ہو رہا کہ جب آپ نے ایک موجب جزیہ کے طور پر تسلیم کر لیا کہ بعض مسائل میں تداخل کر رہے ہیں، جب ایک امکان ایک جزی میں ثابت ہو گیا تو 100/100 میں کیا آیا؟ محالیت ہے، وہاں امکان نہیں ہے،
تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جب 100/100 کیا ہے مسائل میں تداخل کر جائیں، اس علم کے بھی 100 مسائل، اس علم کے بھی 100 مسائل، دونوں میں تداخل ہو جائے، اس علم کے 100 مسائل بعین ہی اس علم کے 100 مسائل ہیں، یہ محال ہے؟ نہیں۔ اگر بعض میں وہ ہم نے جس طرح کہتے ہیں موجب جزیہ جب ثابت ہے تو کلیہ بھی ثابت ہونا محال نہیں ہے۔ لا یقال علی ھذا، یعنی علی ھذا البیان الذی بینتم، اس بیان کے مطابق کہ جو آپ نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ بعض دو علم مثلا ایک مسئلے میں 2 مسائل میں تداخل کر جاتے ہیں۔ علی ھذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلہما، ممکن ہے کہ 2 علم تداخل کر جائیں تمام مسائل میں، یعنی 2 علم ہوں، اس کے فرض کرتے کہ 100 مسائل ہیں، اور اس دوسرے با علم جو ہے اس کے بھی 100 مسائل ہیں، تو الف علم کے جو 100 مسائل ہیں اور با علم کے جو 100 مسائل ہیں دونوں ایک ہی ہیں۔ جس طرح کہ من باب المثال تقریب ذہنی کے لیے، اگرچہ خارج میں نہیں ہے، تقریب ذہنی کے لیے جو زندگی کے کامیابی کے اصول ہم نے عرض کیا تھا اور ناکامی کے، تو وہی مسائل ہیں۔ یہاں بھی اس نیند کو رکھا گیا ہے، اس میں بھی نیند کو رکھا گیا ہے۔ یہاں وقت کا رکھا گیا کہ پابندی کرنا اور نہ کرنا کیا ہے، یہاں بھی پابندی اس وقت کو رکھا گیا، پابندی کرنا نہ کرنا۔ وہاں کا جتنے بھی مسائل ہیں دونوں مطرح ہو رہے ہیں، دونوں میں تو 100% دونوں متحد ہیں۔ یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلہما، کب؟ فیما کان ہناک مہمان متلازمان فی الترتب علی جملۃ من القضایا، یہ اس وقت فیما اس وقت کان ہناک مہمان، جب 2 مہم ہوں، 2 غرضیں ہوں، اور غرضیں بھی ایسی ہوں کہ جو متلازمان ہوں، آپس میں کیا ہے تلازم ہوں غرضوں کا، جس طرح کہ مثلا زندگی کے لیے کامیابی کے اصول یا ناکامی کے، تو کامیابی کا لازمہ یہ ہوگا کہ ناکامی نہیں ہے، ناکامی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی نہیں ہے، تو دونوں آپس میں کیا ہیں متلازمان ہیں۔ ایک ہوگی کامیابی ہوگی تو ناکامی نہیں ہے، ناکامی ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کامیابی نہیں ہے۔ ہناک مہمان متلازمان، دونوں مہم یعنی دونوں غرضیں متلازم ہیں، فی ترتب علی جملۃ من القضاء، اور مترتب ہو رہے ہیں جمعی قضاء، جملۃ من القضاء میں 100/100 قضایا میں کیا ہے یہ مہم مترتب ہو رہی ہیں۔ لا یمکن انفکاکہما، کہ جو ایسی مہمان متلازمان ہیں کہ جو ان کا انفکاک ممکن نہیں ہے۔ تو ایھا الاخوند الخراسانی، اب آپ بتائیں کہ آپ نے جب تھوڑی سی ہم نے ڈھیل اور مجال دی کہ 2 علم بعض علوم میں اگر تداخل کر سکتے ہیں، تو جب آپ نے اتنی مجال اور فصحت ہمیں دی ہے تو ہم نے ایک جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اشکال کرتے ہیں کہ ممکن ہے، عقلاً محال تو نہیں ہے کہ 2 علم کیا ہیں جمعی مسائل میں کیا ہوں تداخل کر جائیں، اور ایسے اس طرح کے ہوں کہ دونوں کی غرض آپس میں متلازم ہے۔ جب دونوں کی متلازم ہے تو وہ حتماً و جزماً اس کے مسائل بھی ایک ہی قرار پائیں گے، اسی پر وہ بحث کریں گے۔ تو آپ اس صورت میں کیا کہیں گے کہ ایک علم تدوین کیا جائے یا 2 الگ الگ علم تدوین کیا جائے، 2 علم وضع کیے جائیں؟ آگے آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو انشاءاللہ جواب ہم کل عرض کریں گے۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم۔